اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنی بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کیا گرفت نہیں ہوگی؟ اچھی طرح سمجھیں تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آخرت میں گرفت ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مقرر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود وجود میں آیا، اور کیسے ہوا یہ خدا ہی جانتا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ کسی کا وجود میں لانا یا از خود وجود میں آنا، بہرحال دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے شے موجود نہ ہو، وہ عدم میں ہو، وہ معدوم ہو، تبھی تو وجود میں آئے گی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود وجود میں آیا، تو یہ ثابت کر رہا ہے یا کہ اس کا عقیدہ اپنا خود ظاہر کر رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا، پھر از خود وجود میں آ گیا، باقی سب خود بخود وجود میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لایا۔ لیکن دونوں کے لیے مخلوق اور خالق ایک چیز ثابت کر دی کہ دونوں پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے۔ اور کسی بھی زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، تو اس زمانے میں گویا کہ وہ خدا کے وجود کا منکر ہوا، وہ خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ عدم طاری ہوا، اور جس پر عدم طاری ہو، جو معدوم ہو، جو عدم سے وجود میں آئے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہی اللہ کے لیے لفظ قدیم کا مفہوم ہوتا ہے۔ قدیم کا مطلب جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور وہ قیوم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا، خود قائم رہنے والا، ہمیشہ رہے گا، جس کو ازلی ابدی کہا جاتا ہے۔ لہذا ایسے صاحب جو ہیں اگر وہ عالم دین نہیں ہیں تو ان کو تقریر کرنے کا بالکل حق حاصل نہیں ہے۔ اگر عالم دین ہیں تو بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، بلکہ قریبی دارالعلوم سے اس کے اوپر فتویٰ لے لیں۔ میں نے تو ویسے زبانی بتایا، آپ ریٹن فتویٰ لیں اور بڑے ادب کے ساتھ ان کو پیش کریں۔ ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ رہی ہو، وہ رجوع کر لیں، اور رجوع کر لیں تو ان کو موقع دیں، اور پھر آئندہ ان کو یہ تلقین کریں کہ ایسی آپ بات نہ کریں۔ لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے تقریر کی ہے، اسی طرح اعلانیہ اپنے کفر کا اقرار کرنا ہوگا، تجدید ایمان کرنا ہوگا سب کے سامنے، اور تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہماری بہنیں جو ہیں یہ کان اور ناک میں بالی اور یہ مطلب پہنتی ہیں کوئی چیز، تو غسل میں کیا اس کو اتارنا لازم ہے؟ دیکھیں اگر تو بہت یہ جس سے بڑی نت ہوتی ہے، یہ فکس ہو جاتی ہے، بہت ہی جم جاتی ہے، اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو پھر تو اس کو اتارنا لازم ہے۔ سوراخ کے اندر پانی ڈالنا لازم نہیں ہوتا، اوپر سے بہانا لازم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر یہ زیور اتنا چپکا ہوا ہے کہ پانی کو نیچے پہنچنے نہیں دے گا تو پھر ان کو کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ اتنی ڈھیلی ہے کہ تھوڑا آگے بھی ہو جاتی ہے اور پانی بہائیں تو تھوڑا چھید تک پہنچ جائے گا تو بس ٹھیک ہے۔ یہی کانوں کے ٹاپس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔